حدیث آپ سنیں، حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں یا شاید 10 سال، ذہن میں 7 سال ہے یا 10 سال ہے، شبہ ہو رہا ہے 7 یا 10 سال جو بھی ہو، جب وہ اتنے سال کے ہو جائیں تو بیٹے کا اور بیٹی کا بستر الگ کر دو۔ اب تک وہ گھل مل کر سو رہے تھے لیکن اب ان کا بستر الگ کر دو، بیٹے کا بستر الگ، بیٹی کا بستر الگ۔ محدثین کیا فرماتے ہیں؟ یہاں سے ایک مرد و عورت کی تربیت شروع ہوتی ہے اسلام میں۔ بیٹے کو بھی یہ ذہن ملتا ہے کہ میں مرد ہوں اور یہ جو میری بہن ہے یہ عورت ہے، میں الگ صنف کا ہوں، یہ الگ صنف کی ہے، ہم دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے، ہم دونوں کو بہرحال فاصلہ بنا کے رکھنا ہے۔ یہ ذہن وہیں سے ملتا ہے دونوں کو بھی کہ ہماری کیٹیگری الگ ہے، ان کی کیٹیگری الگ ہے۔ وہیں سے دونوں کے اندر فاصلہ اسلام پیدا کر کے وہیں سے بنیاد ڈالتا ہے کہ مرد و عورت مل کر رہنے کا اسلام میں طریقہ نہیں ہے، وہ دونوں الگ ہو جانا ہے، فاصلہ بنا لینا ہے۔ پہلے دیکھیے بہن بھائی میں فاصلہ کر دیا گیا، پردہ تو نہیں رکھا گیا، ان میں کوئی پردہ ان کے درمیان نہیں ہے، بہن اپنے بھائی کے سامنے چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہاں سے رات میں ان کے بستر الگ ہو گئے، فاصلہ یہاں کر دیا گیا، شام ہوتے ہی ان کے درمیان فاصلہ کر دیا گیا۔ پھر بچہ، بیٹا اور بڑا ہوا، بیٹی اور بڑی ہوئی، تو اب بیٹے کو خاندان کی جو لڑکیاں ہیں ان سے اس کو دور رکھا جائے گا اور لڑکیوں کو ان سے پردہ کرایا جائے گا۔ کیا عمر ہے جس عمر سے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان پردہ کرایا جاتا ہے؟ اسلام میں اس کی کیا عمر ہے وہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم شروع سے بات کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ بڑے ہو گئے، بے پردگی کے ماحول میں ہی چل رہے ہیں، ان پر تو ہم کو دھیان دینا ہی ہے، لیکن ان سے پہلے ہماری نئی نسل کو شروع سے ہی ٹھیک لے کر جانا ہے۔ اس لیے دیکھیے ہم یہ بتا رہے ہیں اسلام کیا کہتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں جب بالغ ہو جائیں تو ان دونوں کا آپس میں پردہ ہے۔ اب فقہاء فرماتے ہیں یہ لوگ بالغ کب ہوتے ہیں، تو ان کی عمر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مرد یعنی لڑکا کم از کم وہ 12 سال کے بعد بالغ ہوگا، 12 سال سے پہلے نہیں ہوگا۔ 12 سال کم سے کم عمر ہے، اس کے بعد 13 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 14 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 15 سال میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جب بھی بالغ ہو گیا تب سے اس کا خاندان کی لڑکیوں سے پردہ ہے، ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، ان سے اس کا پردہ ہے۔ اگر وہ 15 سال تک اس سے کوئی آثار بلوغ ظاہر نہیں ہوئے، بالغ ہوا نہیں ہوا پتہ نہیں، تو 15 سال سے تو پردہ کرانا ہی ہے۔ لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ لڑکی کم از کم 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے اسلامی اعتبار سے، لیکن کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو اس کو 12 سال سے پردہ کرانا بہتر ہے، اور کم از کم 15 سال پر تو واجب ہی ہو جاتا ہے، یا جب بھی اس کا بالغ ہونا ظاہر ہو جائے وہیں سے پردہ ہے۔ کچھ ظاہر نہیں ہوا تو 15 سال سے تو پردہ کرانا ہی کرانا ہے۔ تو یہاں سے آپ آئیے دیکھیے 15 سال کو بھی آپ لے کر چلیں، 15 سال کی عمر ہو گئی، اب خاندان کی لڑکیوں سے اس کا پردہ ہو گیا، لڑکی ہے تو خاندان کے لڑکوں سے پردہ ہو گیا، خاندان کے میں نے بتا دیا۔ تو اب یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بچے نہ سمجھیں۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو بچہ سمجھنے والے؟ جب اسلام نے ان کی ایک عمر بتا دی، یہ عمر ہے اب ان کو پردہ کرانا ہی ہے۔ اب تک گھل مل کر کھیلتے رہے، سلام دعا چلتی رہی، مذاق چلتا رہا، اس عمر سے ختم، دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ چچا کی لڑکیاں، ماموں کی لڑکیاں، خالہ کی لڑکیاں، پھوپھی کی لڑکیاں، ان سے ہمارا راستہ 15 سال کی عمر سے الگ ہو گیا۔ اب وہ اجنبی ہے ہمارے لیے، ان سے ہمارا رشتہ ضرور ہے لیکن پردہ ہے۔ یہیں سے اب یہ نگرانی کون کریں گے؟ یہ سرپرستوں کو ہی کرنا ہے، ماں باپ کو، نانا نانی کو، دادا دادی کو، چچا کو، انہی لوگوں کو کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے معاشرے میں، ہمارا بچہ اچھا ہے، برے خیالات کا نہیں ہے، وہ ایسا آوارہ نہیں ہے، ہماری بچی ایسی نہیں ہے۔ یہ سوالات ہوتے ہیں جب حیا اور پردے کی بات آتی ہے خاندان کے لوگوں سے، اور لوگوں میں بھی ایسا ذہن بنا ہوا ہے۔ کوئی نیک آدمی ہے
اور وہ چاہتا ہے کہ میری بہنیں پردہ کرے، اور بہنوں کو وہ پردے کے تعلق سے اگر نگرانی کرتا ہے تو بہنیں یہ سمجھتی ہے کہ بھائی ہم پر شک کر رہا ہے، ہم کیسے لگ رہے ہیں بھائی کو، ہم کیا برے لوگ، ہم برے ہیں کیا، ہم کیا دیکھیں ایسا ہمارے اندر جو ہم اتنا ہم کو نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک شوہر نیک ہے، بیوی کو پردہ کرانا چاہے تو بیوی کو شکایت سے مجھ پہ شک کر رہے ہیں۔ اور بعض بڑے لوگ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی ایسی نہیں ہے، کوئی بول دے کہ بچی سے پردہ کراؤ تو ہماری بچی کو خراب سمجھ رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام نے پردے کے سلسلے میں اچھے اور خراب کا فرق نہیں کیا ہے۔ ایک عمر ہو گئی وہاں سے پردہ ہے، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر کسی سے پردہ کر رہے ہیں تو اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ برے ہیں اس لیے پردہ کر رہے ہیں، یہ آوارہ ہیں اس لیے پردہ کر رہے ہیں، نہیں، آوارہ نہیں، نیک ہے تو بھی پردہ کرنا ہے۔ وہ ایک اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے۔ عمر ہو گئی، اب پردہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ سامنے والا اچھا ہو برا ہو، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا۔ یہ غلط فہمی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ پردے کی بات آتے ہی اچھا برا سوچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ختم ہو جانا چاہیے۔ اچھے برے کا سوال نہیں ہے، پردہ سب کو کرنا ہے، سب سے کرانا ہے۔ اب دیکھیے، پردے کے تعلق سے جب یہ بات صاف ہو گئی، اس میں اچھائی برائی کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اب یہ جو 15 سال کے ہو گئے خاندان کے، ان کو پردہ بھی ہونا ہے، حیا بھی ہونا ہے۔ حیا نہیں ہوگی تو پردہ بھی نہیں ہوگا، تو حیا پردہ دونوں ہونا ہے۔ ان کی عمر کچی ہے، یہ ان کے پاس خود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ یہ خود وہ بے پردگی بے حیائی کے نتیجے سمجھ کر آگے کی حالات کو سوچ کر یہ اب سے پردہ کریں۔ یہ تو تجربے کار ہوتے ہیں، نہ ان کی عمر ایسی ہوتی ہے، کچی عمر کے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے ان کی نگرانی کرنا۔ اب یہاں ایک اور نظریہ اسلام کا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے معاشرہ بے پردگی کر رہا ہے، آپ تو نیک ہے نا، آپ بچیے، آپ کو کیا ضرورت ہے دیکھنے کی، آپ نیک ہیں آپ بچیے، کوئی پردہ کرے نہ کرے، اس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی مسلمان کو برائی کا موقع ہی نہ ملے، اور پردے کے سلسلے میں اسلام اس کا لحاظ کرتا ہے۔ کیونکہ یہ بہت نازک مقام ہے، لوگوں کا تقوی زائل ہوتے دیر نہیں لگتی، لوگوں کی نیکی زائل ہوتے دیر نہیں لگتی، سوچ بدلتے دیر نہیں لگتی، نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یہاں اسلام نے تقوی کے اوپر اعتماد نہیں کیا ہے، یہاں اسلام نے یہ کہا ہے کہ موقع ہی نہ ملے، موقع ہی نہ ملے، مواقع کو ہی اسلام نے ختم کر دیا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ بے پردہ عورتیں بھی پھریں تو بھی آپ کی نظر نہ اٹھیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورتیں بے پردہ نہ پھریں، یہ سوال ہی نہ آئے کہ اس کو نظر اٹھانا ہے یا نظر جھکانا ہے، موقع ہی نہ ملے اس چیز کا، کیونکہ موقع آئے گا بہت کم کوئی ہوگا جو روک سکے گا اپنے آپ کو، ورنہ جو کبھی برائی میں مبتلا نہ ہوا ہو وہیں سے برائی شروع کر دے گا۔ یہ بہت نازک مقام ہے، اسی لیے اس پر بشارتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس پہ بشارت بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو طے یہ ہو گیا کہ برائی کا موقع نہ دینا ہی حل ہے، اور اس کے لیے روک لگانی ہوگی۔ اور یہ مقام کتنا بڑا ہے کہ آدمی کو ایسا موقع آئے اور آدمی خود کو بچائے، یہ بہت مشکل کام ہے، اسی لیے ثواب بھی اس پر، بشارت بھی بہت بڑی ہے۔ کیا بشارت ہے وہ حدیث سنیے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب انسان سائے کو ترس رہا ہوگا، سائے کو، اسے کہیں سایہ نہیں مل رہا ہوگا، تو 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جس کو کسی خوبصورت عورت نے اپنے قریب آنے کا موقع دیا، مگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس چیز کے قریب نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کہا ہے زندگی میں کبھی ایک بار بھی کہ موقع آیا لیکن اللہ کا نام لے کر اس نے اپنے آپ کو وہاں سے بچا لیا، تو اس کے لیے بشارت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سایہ خاص میں وہ رہے گا۔ اتنی بڑی بشارت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مقام ایسا ہے کہ ہر کوئی بچا نہیں سکتا اپنے آپ کو، بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اس لیے یہ سوچنا ہی بیکار ہے کہ ہم بچوں کو نیک
یعنی ہم حلال حرام سمجھا دیں، اس کی وعیدیں سمجھا دیں، اس پر بچنے کا سبب سمجھا دیں، اس صرف اتنا کافی نہیں ہوگا، ان کو موقع نہ ملے یہ بھی ہم کو ہی کرنا ہے.